اصل میں توبہ جو ہے اس کو بڑی مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے. توبہ ایک فزیکل ایکشن نہیں ہوتا، ایک مینٹل ڈیسیشن ہوتا ہے. مگر یہ ضروری نہیں کہ آپ اس مینٹل ڈیسیشن کو ایک ہی وقت میں پورا کریں. حضرت امام جعفر صادق کا قول مبارک ہے کہ توبہ آسان ہے، ترک گناہ مشکل ہے. اس لیے کہ بعض جیسے کوئی الکوہلک ہے جو شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے، مگر الکوہلک ہونے کی وجہ سے شراب اس کی ایسی نیسیسٹی بھی بن چکی ہے کہ جو اب رفتہ رفتہ ہی جائے گی، یا اسے چھوڑ کے وہ ویسے ہی مر جائے گا. اوور ڈیبلٹی جیسے ہیروئن کے کیسز ہیں، اسی طرح باقی عادات جو ہیں. جب سیلف، چونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مستقل اور متواتر ہے، اس لیے جب کسی عادت کو اپنا لیتا ہے تو توبہ بڑی مشکل ہوتی ہے. مگر توبہ بیسیکلی ایک مینٹل ڈیسیشن ہے. جب آپ آنیسٹلی ایک ذہنی فیصلہ کر لیتے ہو، خدا آپ کو معاف کر دیتا ہے. خدا آپ کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر آپ پھر خطا کرتے ہو پھر معاف کر دیتا ہے. پھر خطا کرتے ہو پھر اور شدت سے معاف کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مینٹل ڈیسیشن میں سنسیریٹی ہے. آپ عادت نہیں چھوڑ سکے، مگر آپ کے مینٹل ڈیسیشن میں سنسیریٹی ہے. آپ چاہتے یہی ہو کہ آپ چھوڑ دو. خدا گواہ ہے، آپ کی ججمنٹ آپ کے باطن پہ اتر آئے گی. ایک حدیث، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے زندگی بھر کوئی اچھائی نہیں کی تھی، صرف گناہ کیے تھے. بیلنس شیٹ تو ہماری نظر میں بھی ہوتی ہے. تو جب وہ مرنے لگا، اس نے بیلنس شیٹ دیکھی، ایک بھی نیکی نہیں تھی. تو اس نے اولاد کو حکم دیا کہ میری لاش کو جلا دینا، اور راکھ جو ہے کوئی پہاڑ پہ، کوئی سمندر پہ، کوئی ریگزار پہ پھینک دینا. جب وہ مر گیا تو اللہ نے ہر چیز کو حکم دیا کہ جو جو اس کے اجزاء تم نے لیے تھے ایٹم کی شکل میں واپس لاؤ. وہ واپس آئے، دوبارہ انسان بن گیا. تو اللہ نے کہا بھائی تک سمجھ نہیں آئی، تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو نے کہا مالک و کریم، میں تجھ سے ڈرتا تھا. کہ تو مجھ سے ڈرتا تھا؟ تجھے پتا تھا میں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے پلے ایک نیکی بھی نہیں تھی، مجھے یہ یقین تھا کہ تو ہے، اور تجھ سے ڈرتا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا. تو خدا نے کہا اتنا پکا یقین تھا تیرا، میں نے تمام خطائیں تیری معاف کی اور تجھے بخش دی. دوسری حدیث سنیے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم نے جبریل سے پوچھا یہ بندہ ان سے کیا چاہتا ہے؟ کہا ہے مالک و کریم، اس نے گناہ کیا ہے، یہ توبہ کرتا ہے، تجھ سے بخشش چاہتا ہے. کہا جبریل اس کو پتہ ہے کہ کوئی بخشنے والا ہے؟ کہا ہاں پروردگار، اس کا تجھے پتہ ہے. کہا اس کو کہہ دو میں نے معاف کیا. دوسری مرتبہ پھر گناہ کیا. اب بھی جبریل نے ضد ہو کے کہا یا اللہ تو نے اسے معاف کر، اس نے پھر خطا کی اور پھر معافی مانگ رہا. کہا جبریل اس کو تو ذرا بہتر ہی پتا ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، کسی اور کے پاس تو نہیں نہ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ میں تیرے پاس ہی. کہتا اس کو کہہ دے میں نے پھر معاف کیا. پھر معاف کیا. اس نے پھر تیسری مرتبہ گناہ کیا. اب تو جبریل ضد ہو کہنے یا مالک و کریم، اس بندے کو دیکھ، یہ پھر گناہ کر لیا اس نے اور بار بار کر رہا. تو خدا نے کہا جبریل اس کو مکمل اور پورا پتا کہ بخشنے والا میں، جا اس کو کہا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف. خواتین و حضرات، ہمارا واسطہ کس سے ہے یہ دیکھنا. ہمیں اپنا آپ نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے جہل و تکبر اور خرد کی ناآگاہی نہیں دیکھنی. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا واسطہ کس سے ہے. یہ حدیث سنیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بدو مدینہ میں داخل ہوا. حضور کے پاس آیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود. ہنسا، ہنس کے چل دیا. حضور نے کہا اس کو ذرا بلاؤ، اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی، اس کو بلاؤ واپس. جب وہ واپس لایا تو حضور نے پوچھا
کہ تو ہنسا کیوں؟ کیا جواب ہے اس بدو کا؟ کاش کہ ہماری تمام علمیت وہ جواب پیدا کر سکتی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کوئی صاحب ظرف حساب لیتا ہے تو نرم لیتا ہے، اللہ سے بڑا بھی کوئی عالی ظرف ہے؟ اس لیے میں خوش ہو گیا کہ میرا حساب وہ لے گا جو کائنات میں سب سے زیادہ عالی ظرف ہے۔ خواتین و حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ سے اپنا گمان درست رکھو، خاص طور پہ مرتے وقت یہ کبھی بدگمانی نہ کرنا اللہ سے کہ اللہ معاف نہیں کرے، یہ کبھی بدگمانی نہ کرنا، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اللہ پہ اعتبار کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، وہ تسلیم ہے، اللہ پہ اعتبار اس گمان سے ہوتا ہے کہ وہ بخشش کرنے والا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، we forgive your total sins۔ کوئی دیکھا اس میں کوئی کمی بیشی نظر آتی؟ جمیعا، مکمل، ہم تمام گناہ آپ کے معاف کرتے ہیں بندگان خدا۔ انہ هو الغفور الرحیم، ہمارے ٹائٹل تو دیکھو، ہمارے خطاب تو دیکھو، ہم غفور ہیں، بے انداز بے حساب مغفرت کرنے والے، ہم رحیم ہیں، رحیم الدنیا و رحمان الدنیا و رحیم الآخرت، رحمان کے نام سے زمین پہ اترے ہیں تو اتنا کرم کر رہے ہیں، آخرت میں تو ہم مبالغے میں جائیں گے، ہم رحیم ہوئیں گے۔ ان دونوں صفات کے ہوتے بھی تم شبہ کرو کہ ہم بخشیں گے، یہ نہیں بخشیں گے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے never ever think of a God who cannot forgive. This will be an insult to God. اللہ کی توہین مراتب آپ کو نہیں کرنی چاہیے، اس مرتبہ عالی سے بعید ہے کہ ہم جیسے حقیر لوگوں کو معاف نہ کریں، اس کے مرتبہ سے یہ بعید ہے۔